سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے عام خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے مشکل وقت میں عوام کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنے میں کردار ادا کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عوام نے تحریک انصاف کے انتشار اور بدامنی پھیلانے کا مارچ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کی بحالی اور پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر واپس لانے کے لیے پرعزم ہے۔ قومی اسمبلی نے آج الیکشن ترمیمی بل 2022 کی منظوری دی ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نے ہر عالمی فورم پر اپنے شوہر کا مقدمہ لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مشکل وقت میں عوام کی زندگیوں اور املاک کا تحفظ کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد کے ریڈ زون کے دورے کے موقع پر وہاں تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے ملکی مفادات کا تحفظ اور اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر اسلام آباد ٹریفک پولیس، رینجرز اور دوسرے اداروں کو بھی سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں نفرت، بدامنی اور عداوت کو ختم کر کے محبت، اتحاد اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر ہم آئین اور قانون کا احترام کریں گے تو ملک یقیناً ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کو ناکام بنانا ہوگا اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کرنا ہوں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عوام نے انتشار اور بدامنی پھیلانے کا تحریک انصاف کا مارچ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سپریم کورٹ کے احکامات کی سرین خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد کے ڈی چوک میں داخل ہوئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسلح مظاہرین نے گزشتہ رات تمام عوام کی املاک کو جلانے اور تباہ کرنے کا کل رات سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ربر کی ایک گولی بھی فائر نہیں کی، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے گنڈوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی میں پولیس اور رینجرز کے 18 اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ نے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز عوام کی جان و مال کے تحفظ کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں اپنے احتجاج کے دوران عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سے متعلق حکومت کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت مکمل کر لی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کی 5 رکنی لارجر بینچ نے آج اسلام آباد میں درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے ایک جامع حکم جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں آئینی حقوق کے استعمال کے بارے میں رہنما اصول وضع کیے جا سکیں۔ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کی بحالی اور پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر واپس لانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ یقین دہانی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پاکستان کی ٹیم کے عالمی مالیاتی فنڈ کے مشن کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کے دوران کرائی۔ 1 ہفتہ جاری رہنے والی مشاورت میں مالی سال 2022 کے لیے مالیاتی صورتحال اور آئندہ مالی سال کے لیے تجویز کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاسوں میں حسابات جاریہ اور مالیاتی خسارے میں مطلوبہ درستگیوں اور تضادات کے پہلوؤں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اجلاس کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ حکومت اگلے مالی سال میں مجموعی بجٹ خسارے میں کمی کے لیے پرعزم ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے احسن اقبال نے 1 پٹیشن 1 ID منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں منصوبے کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے شوکت خانم ہسپتال کے ساتھ 1 پیشنٹ 1 ID منصوبے کا خاتمہ مفادات کا ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے۔ وفاقی وزیر نے ایک سرکاری ادارے کی طرف سے تیار کیے گئے سافٹ ویئر کی تبدیلی کرتے ہوئے شوکت خانم ہسپتال کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے غیر شفاف عمل درآمد پر بھی تشویش ظاہر کی۔ 1 پیشنٹ 1 ID منصوبے کا مقصد مالیاتی وسائل کا مؤثر استعمال
اور سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ منصوبے پر 5 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد اخراجات کے باوجود اسے گزشتہ سال جون میں پرسرار طریقے سے بند کر دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد نے کہا ہے کہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور انتخابات مقررہ وقت پر ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ حزب اختلاف ایوان کے امور چلانے میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے گی۔ اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے راجہ ریاض احمد کو قائد حزب اختلاف بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے قائد حزب اختلاف کو اپنی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومتی بینچوں کے ارکان ماضی کی روایات کو دفن کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کی تقریر پر مکمل توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے داخلہ کے وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے ایوان کو یقین دلایا کہ اسلام آباد کے سیکٹر F6 اور G6 میں سرکاری رہائشوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے ہر ممکن کوششیں کرے گی۔ قومی اسمبلی نے آج الیکشن ترمیمی بل 2022 کی منظوری دی، جس کا مقصد عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے پہلے ضمنی انتخابات میں سے تجرباتی طور پر استعمال کرنا ہے۔ اس موقع پر ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ تاثر مسترد کر دیا کہ اس ترمیم کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کے حق رائے دہی کی ادائیگی سے محروم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور حکومت ان کے ووٹ کا حق چھیننے پر یقین نہیں رکھتی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعل ملک نے ہر عالمی فورم پر اپنے شوہر کا مقدمہ لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی ہر نئی ناانصافی اور ظلم سے کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد میں نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو موت یا کسی بھی طرح کے ظلم و ستم سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کا جذبہ کشمیری عوام کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھارت کے مظالم کے باوجود یہ جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مشعل ملک نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیشن اور مبصر مشن تشکیل دے، کیونکہ حریت رہنماؤں کو من گھڑت الزامات کے تحت جیلوں میں رکھا گیا ہے اور غیر منصفانہ عدالتی کارروائی کے ذریعے سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس دوسرے حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو نئی دہلی کی ایک عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی عمر قید کی سخت مذمت کی ہے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما عمر فاروق نے کہا کہ یاسین ملک 1994 سے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور جمہوری حل کے طریقوں پر عمل پیرا ہیں۔ سری نگر میں جموں کشمیر مسلم لیگ اور جموں کشمیر پیپلز لیگ نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ یاسین ملک کی عمر قید انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل ہے کہ وہ بے بنیاد اور من گھڑت مقدمات میں یاسین ملک کو سنائی جانے والی سزا کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کو انصاف دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ایک ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے جام گنڈ میں پرتشدد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ جکارتہ میں جاری ہاکی ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ کراچی میں خواتین کے دوسرے T20 کرکٹ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15 اوورز میں 69 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:10 پر قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے یوم تکبیر 28 مئی 1998 عینی شاہدین کا آنکھوں دیکھا حال۔ سلسلہ ہے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق
آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض حصوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، گلگت، مظفر آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی اور کوئٹہ 34، پشاور 38 اور میرٹھ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج ریکارڈ کیا گیا سری نگر 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 36، لیس 16، پلوامہ اننت ناگ 27، شوپیاں 22 اور بارہمولہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ